دلوں کے زنگ اتار رہی ہے، اور پھر حفاظت کا اتنا عظیم اہتمام کہ دنیا کی کسی اور کتاب کا نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اگر کوئی اس کو چیک کرنا چاہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائیو آئیں، ناظرین آپ بھی چیک کریں، آپ کو اپنے علاقے میں کوئی چیز ہے، علاقے میں مشہور ہے، وہ بنتی ہے، آپ کو اگر وہ مٹیریل دے دیا جائے، خام مال دے دیا جائے، مزدور دے دیے جائیں، انجینئر دے دیے جائیں، فیکٹری دے دی جائے اور کہا جائے کہ یہ تیار کر کے ہمیں دیجیے، تو یقیناً آپ بھی دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ اگر یہ رب کا کلام نہیں بندے کا کلام ہے، تم جو حروف بولتے ہو، جو باتیں کرتے ہو، جو تمہارا کلام ہے 28 حروف سے بنا ہے، ہم نے بھی 28 حروف سے بنایا ہے، یہ لیجئے، ہم آپ کو خام مال دے رہے ہیں، ہم حروف تہجی دے رہے ہیں، تم اس جیسا قرآن بنا کے دکھا دو۔ قرآن نہ بنا سکے اور نیچے آ گئے، قرآن نہیں تو 10 صورتیں لے آئیے، 10 صورتیں تو دور کی بات، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آئیے، عمریں بیت گئیں، لوگ اس جیسی صورت، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ سورۃ الکوثر 3 آیتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن مجید کی سب سے یہ چھوٹی صورت بھی نہ بن سکی، اور بنتی بھی کیسے کہ اس صورت کی آخری آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ محبوب تیرا مخالف، تیرا دشمن، یہ پراپوگنڈا کرنے والا، یہ جھوٹ بولنے والا، یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ کو بے نسلہ کہنے والا، ان شانئک ھو الابتر، اس کو بے نام و نشان کر کے ہم نہ ماریں تو ہمیں رب کون کہے گا؟ یہ کتاب اللہ کا معجزہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ تحدی اور چیلنج جب اس کو قبول نہیں کیا جا سکا، اور اللہ نے اس کی حفاظتوں کو کس طریقے سے جو ہے منظم فرمایا۔ کتاب اللہ کا ایک اور بھی معجزہ ہے، دنیا دنگ ہے کہ یہ ماضی اور مستقبل کی پرفیکٹ خبریں دے رہا ہے۔ ایک شخص جو پڑھا نہیں ہے، جو سائنس اور علوم کو نہیں جانتا، جو دنیا کی ہسٹری اور علم کو نہیں جانتا، کسی اسکول اور کالج میں نہیں گیا ہے، ایک شخص جو امی اور ان پڑھ ہے، کسی انسٹیٹیوٹ اور ادارے میں نہیں پڑھا، کوئی ٹیوٹر نہیں ہے، کوئی معلم اور استاذ نہیں ہے، اس کو سکھانے بتانے والا نہیں ہے، باپ جو ہے وہ پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اسی طرح چچا دادا کو بھی زیادہ موقع نہیں ملا ہے، والدہ بھی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں رخصت ہو چکی ہے، تو اتنے علوم کہاں سے وہ لے کر کے آیا؟ پھر ریڈیو ٹی وی نہیں ہے، کیبل نہیں ہے، نیٹ یا آئی ٹی کا دور نہیں ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ اس کو نہیں مہیا ہو رہی ہے، تو یہ سارے علوم آنن فانن وہ ماضی کے جو واقعات ہیں ان کا چشمدید گواہ بن جاتا ہے، اور جو حال کی خبریں دیتا ہے وہ انتہائی پرفیکٹ ہیں، اور جو مستقبل کی پیشین گویا کرتا ہے وہ پوری اترتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سارے تذکرے اور تفاصیل بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ہیں یہاں دنگ ہو کر کے رہ گئے، اور قرآنی حقائق کا معجزہ ایسا معجزہ ہے جس حقیقت کو بیان کر دیتا ہے دنیا انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ آئیں، انجینئر ایک چھوٹی سی بلڈنگ بناتا ہے، وہ اپنی پوری محنت لگا دیتا ہے، نقشے کو فالو کرتا ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ پلر یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ پلستر صحیح نہیں ہے، یہ کارنر یہاں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنا کے، زمین و آسمان بنا کر کے، سورۃ الملک کے اندر یہ دعوت دے دی کہ بندے تو سونے لگا ہے، پہلے مجھ سے بات تو کر۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اوپر 7 آسمانوں کو طبق در طبق دیکھ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو دکھائیے۔ فرج البصر، اور اپنی نظر کو دوڑا کے دیکھ، ہل تری من فطور، تجھے کہیں کوئی نقص نظر آتا ہے تو انگلی تو رکھ، اشارہ تو کر، ایک پوائنٹ تو دے، ایک نقطہ تو بتا۔ ثم مرجع البصر کرتین، بار بار نظریں دوڑا دوڑا کے دیکھ، یہ تیری نظریں تیری طرف تھک کے لوٹ آئیں گی، تجھے ہماری انجینئرنگ میں، ہماری بناوٹ میں، ہماری خلق میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید 40 سال گزر گئے، خود کتاب اللہ کے اندر کوئی نقطہ نہیں، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، صاحب قرآن، اس کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ نقطہ نہ نکل سکا، تو دنیا دنگ کھڑی ہے۔ اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ میں کہ سائنسی حقائق دنیا کو آج بڑے جو ہیں وہ مبہوت کیے ہوئے ہیں، اور جہاں آپ دیکھ لیں انسان جو ہے یہ سائنس کا معاملہ ہے، یہ ایسے ہے۔ تو بھائی ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ناظرین ذرا سوچیں، جو ٹیکنالوجی قرآن مجید نے دی ہے، ہمارا موقف ہے، اور الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کرے اور کھل کے میدان میں آئے، کہ جو ٹیکنالوجی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نہیں رکھی ہے، انسان پوری سائنس کے عروج کے باوجود وہاں نہیں پہنچ سکا ہے۔ وہی ٹیکنالوجی ہے جو پہلے تھی، اسی کو اس نے فالو کیا ہے، کاپی کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر پرندوں کے ہوا کے اندر اڑنے کی، ایک جسم کو اڑانے کی ٹیکنالوجی بتائی، آپ سورہ ملک کو پڑھیں، دیگر صورتوں میں بھی یہ موجود ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان نے اس کو کاپی کیا، انسان کو ایک طیارے کی شکل میں فلائٹ میں اڑا لیا۔
اللہ رب العزت نے اسی قرآن مجید کی ایک آیت ہے الفاظ کی شکل میں، ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی شکل میں، اور ایک آیت ہے اس معاشرے کی شکل میں۔ پرندے کا نام اگر قرآن میں ہے تو باہر پرندہ وہ آیت ہے، آسمان کا ذکر ہے تو باہر وہ آیت ہے۔ تو سائنس جب یہ بات کرتی ہے کہ میں نے بہت ترقی کر لی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی کہ وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، آپ باز کو دیکھیں، اور وہاں سے جو گھات لگا کے شکار پکڑ لیتا ہے۔ انسان نے وہ ٹیکنالوجی لی، کاپی کر لی۔ افغانستان کے اندر جو لاسٹ میں بمباری ہوئی، اس میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا۔ انسان نے کہا کیا ترقی ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے پرندے میں ٹیکنالوجی رکھی جو قرآن ہے کہ اس کو میرے مالک نے کس طریقے سے اس میں کلا بازی کی صلاحیت رکھ دی۔ انسان نے اس ٹیکنالوجی کو لے کر کے اس طرح کی فلائٹیں تیار کر لی، طیارے بنا لیے جو چلتے چلتے ہوا میں کلا بازی لے جاتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے کسی پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی۔ ناظرین سوچئے، دیکھیے، یہ لاہور آپ چلے جائیے، آپ کراچی جنا ٹرمینل چلی جائیے، جہاں قریب میں آپ کی کوئی ایئرپورٹ ہے وہاں چلے جائیے، رن وے پہ فلائٹ آئے گی، اترے گی، سواریوں کو جب اتارے گی واپس جانے لگے گی رن وے پہ کے لیے، تو کھڑی ہوگی کہ میں تو واپس نہیں جا سکتی ہوں، مجھے کوئی چھوٹی موٹی چیزوں مشینوں کو لگا کے پیچھے دھکیلا جائے، رن وے پہ چڑھایا جائے، نہیں تو میں کھڑی ہوں۔ اللہ نے اگر پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی تو سائنس اس میں یہ ٹیکنالوجی نہیں لا سکی ہے۔ آئیں آخری بات کرتے ہیں، قرآن مجید یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ دقیانوسی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر انسٹیٹیوٹس، ادارے، کالج، یونیورسٹیاں بہت بن گئیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن بن گئے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی باتیں ہونے لگیں، لیکن ہمارا موقف ہے کہ الحمدللہ دنیا کے اندر کوئی علم جسے علم کہا جا سکے یا فن جسے فن کہا جا سکے ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیادیں کتاب اللہ نے نہ رکھی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں جس کے ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے اور اندر ان گنت لا تعداد علوم، معانی، مفاہیم اور مطالب، اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھیے، آپ کو اس میں سائنسی علوم بھی ملیں گے، طبیاتی علوم ملیں گے، معاشرتی علوم آپ کو کتاب اللہ میں ملیں گے۔ اس کے اندر معاشی علوم بھی، کیمیائی علوم بھی، حیاتیاتی علوم بھی، نامیاتی علوم بھی، نفسیاتی اور سائیکی کے علوم بھی آپ کو کتاب اللہ کے اندر ملیں گے۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید نے علم الاسفار کو بھی متعارف کروایا، علم الابحار کو متعارف کروایا، علم الہوا کو متعارف کروایا، علم الفضا کا تعارف پیش کیا، علم الماء کو دیا، علم النجوم کو جو ہے متعارف کروایا، علم الغیوم کو